خواتین و حضرات، میں زمرد مغل، انجمن ترقی اردو ہند اردو گھر کا ایک خاص پروگرام ہے جسے ہم گفت و شنید کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آپ تک پہنچائے ہیں۔ یہ امر ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آج جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں غزل گائکی کے شیدائی موجود ہیں، سننے والے موجود ہیں، وہاں وہاں ان کی آواز کے چرچے ہیں، اور ان کی آواز کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے اردو غزل میں بڑے غلام علی سے لے کے مہدی حسن صاحب، غلام علی اور بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، بیگم اختر کو، جو ہماری غزل گائکی کا بہت ہی اہم اور بڑے اور مشہور نام ہیں۔ لیکن غزل میں دو بھائیوں کا ایک ساتھ گانا، جوڑیاں جو ہم نے غزل گائکی میں دیکھی وہ بہت کم ہیں، اور کم میں بھی کامیاب اس سے بھی زیادہ کم ہوئی ہیں۔ میری مراد ہے استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین سے، جو دو بھائی ایک ساتھ غزل گاتے ہیں، اور جب گاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ آپ نے اور ہم نے بے شمار ایسی غزلیں سنی ہیں جو ہماری زبان پہ رہتی ہیں ہر وقت۔ نظر مجھ سے ملاتے ہو تو تم شرما سے جاتے ہو، اسی کو پیار کہتے ہیں، یہ وہ غزل ہے۔ اب اس غزل کے شاعر کون ہیں یہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس غزل کو آواز دی ہے استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین نے۔ آج یہ دونوں غزل گائکی کے اہم ستارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ استاد جی، آپ یہاں اردو گھر میں تشریف لائے۔ جی شکریہ۔ پہلا سوال میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کچھ اپنے گھرانے کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا گھرانہ، آپ کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور اس گھرانے کی اسپیشلٹی خاص بات کیا ہے؟ ذرا اس سے اگر ہم شروع کریں گفتگو تو اچھا رہے گا۔ اس سے ہی پہلے ہم گفتگو سے پہلے یہ شروع کریں گے کہ تو ہی دل کی آرزو ہے، تو ہی دل کا مدعا ہے، اسے کیا کمی ہے یا رب جیسے تیرا آسرا ہے، تیرے راز تو ہی جانے میری فہم سے سوا ہے، مجھے صرف یہ خبر ہے میں ہوں بندہ تو خدا ہے۔ تو اس رب کریم کے نام سے ہم اس کام کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حاضرین محفل، ناظرین، السلام علیکم۔ ہم شکر گزار ہیں ہمارے زمرد صاحب کے، جنہوں نے انجمن ترقی ہند اردو گھر میں ہمیں یاد کیا اور آج سے روبرو کرایا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ویسے تو نیٹ پہ اور آج کے دور میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے ذریعے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، پر جو آپ نے پوچھا ہے وہ اب بتانا ہمارا فرض بھی بنتا ہے۔ ہمارا تعلق جے پور گھرانے سے ہے۔ ہماری موسیقی کی تعلیم باقاعدہ وہ ہمارے والد محترم مرحوم استاد افضل حسین جے پور والوں سے حاصل کی، لیکن صاحب دیکھیے اسی دوران نہ جانے کیوں ہمارے والد محترم نے ہم سے یہ کہا کہ اس کی پوری تعلیم تو تم لے لو، لیکن مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہیں اردو ادارے سے تعلق یوں رکھنا چاہیے کہ تمہیں اردو شاعری پسند ہے، اور خاص طور سے غزل۔ تو غزل گائکی کے لیے اگر آپ کو غزل لائن میں جانا ہے یا اس ودھا میں جانا ہے تو آپ کو اس بارے میں معلومات کرتے ہوئے اس میں داخل ہونا چاہیے۔ تو کلاسیکی موسیقی کے بعد پھر ہمارا رجحان کیونکہ شاعری میں زیادہ تھا، تو ہم نے وہ شاعری کے حساب سے غزل گانا چنا۔ ہماری 7ویں پیڑھی اس وقت کام کر رہی ہے، مگر دیکھیے کتنا بھی بڑا آپ کا خاندان ہو، کتنا بھی بڑا آپ کا ٹریڈیشن ہو، کتنے بھی آپ آگے چلے جائیں، لیکن خدمت کرنا آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آپ بھی اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری موسیقی گھرانے کے ساتھ ساتھ ہم اردو کی خدمت کریں۔ اس کے لیے آپ نے یاد کیا، اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا جو بہت ہی نکاس ہے، جس کو ہم کہیں گے کہاں سے ہمارا تعلق ہے، جے پور گھرانہ تو ہمارا ہے، لیکن ہمارا ننیہال متھرا ہے۔
پر تقریباً 150-200 سال ہو گئے جے پور میں شفٹ ہوئے، تو ہمارا گھرانہ وہاں سے چل کے یہاں پہنچا، اور یہاں ہمیں جو سوائے مادھو سنگھ جی لائے تھے جے پور میں، اور باقاعدہ ایک متھرا والوں کی حویلی کے نام سے باقاعدہ ایک ایسا گڑھ ٹائپ حویلی ہے جس میں سارے موسیقار رہتے ہیں، اور وہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہیں سب لوگوں نے ریاض لگن محنت سے آگے اپنے آپ کو بڑھایا ہے۔ جی ہمارے والد صاحب ایک تو یہ کہا کرتے تھے، خصوصیت جو آپ بتا رہے ہیں ہمارے گھرانے میں سب سے پہلے وہی کہتے تھے کہ یہ تصوف ہے موسیقی بھی، تو جو بھی بندش ہے ظاہر ہے کوئی حمد شریف ہے ناز شریف کے روپ میں ہے یا منقبت کے روپ میں، تو اس میں 4 مصروں کا جو خیال ہوتا ہے، تو اس میں شاعر کے تاثرات کیا ہیں، وہ آپ ایک تو لفظ صحیح جگہ پہ ٹوٹیں اور اس کے معنی پیدا ہونے چاہیے آپ کی گائیکی سے، وہ لفظ کہیں کھو نہ جائیں۔ ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ صاحبہ سب سے بڑی کہا تھا کہ ان کو طلباء بنا کے بھیجنا، فرزند بنا کے نہیں، کیونکہ علم محنت مانگتا ہے، اس کا فن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، ریاض کی منزلوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، تو جتنی لگن ہمیں موسیقی سے تھا اتنی ہی شاعری سے یہ غزل گائیکی، تو اس لیے پھر ہم نے شعراء کرام کی صحبت اختیار کی۔ والد صاحب کہتے تھے آپ شاعروں میں بیٹھیے تو اس کو اور سمجھیں گے، اس کی پوری حقیقت کو کہ اردو ہے کیا، اس کو مطلع کسے کہتے ہیں، اور شعر کسے کہتے ہیں، اور مقطع کسے کہتے ہیں، یہ تخلص کیا ہوتا ہے، اور شاعر کی تاثرات کیا، ان باتوں کو آپ سمجھ سکیں۔ تو اس لیے ہم نے پھر بچپن میں ہمیں کھیلنے کے لیے کھلونے بھی انسٹرومنٹ ساز ہی ہوا کرتے تھے، جی ہاں، تو وہ چاہتے تھے کہ ماحول بنا رہنا چاہیے تبھی۔ اور ایک ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے ٹون کو تو مت اپناؤ، میرے علم کو اپنائیے، کیونکہ خدا جب جس کو بھی دنیا میں بھیجتا ہے ظاہر ہے اس کی ایک شناخت ہوتی ہے، چاہے وہ جڑواں بچے ہوں، گھر کے لوگ دھوکہ نہیں کھا سکتے، باہر کے کھا سکتے ہیں، تو اسی لیے آپ کی اپنی پہچان ہے وہ نہیں کھونی چاہیے، اپنا اسٹائل ہونا چاہیے۔ جی اچھا محمود حسین صاحب، جاننا یہ چاہیں گے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں بچپن میں ہی ماحول کھلونے جو ہیں وہ ماحول اس طرح کا تھا کہ کھلونے بھی آپ کو انسٹرومنٹ کی شکل میں ملے، جی، والد صاحب سے آپ نے تعلیم حاصل کی، یقین اس کے علاوہ موسیقی کی تعلیم کس استاد سے آپ نے حاصل کی؟ نہیں دیکھیے قدم قدم پہ آدمی سیکھتا ہے، جی تو ہم نے دیکھیے ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے ہمارے جو بڑے ابا تھے عبدالحمید صاحب، جی سب سے پہلے وہ ہمیں لے کے بیٹھتے تھے۔ پھر دیکھیے جب ہم لوگ اس فیلڈ میں داخل ہو رہے تھے تو شعراء کرام ہوں چاہے موسیقار ہوں، والد صاحب ہمیں ساتھ لے کے گھوما کرتے تھے، تو ہر جگہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا تھا۔ دلی میں سب سے پہلے ہم 66 کی بات بتا رہے ہیں آپ کو، 1966 میں لال کنواں ہمدرد دواخانے کے پاس ہمارے والد صاحب کے ایک بڑے عزیز دوست واحد صاحب رہتے تھے، انہی کے پاس ہم ان کے ساتھ آتے تھے، وہاں رہتے، تو وہاں سے بہت چیزیں، مطلب اتنے دلی گھرانے کے لوگوں سے لے لیجیے، پنجاب گھرانے کو لے لیجیے، جتنے گھرانے ہیں سب نایاب ہیں، اپنی شکل لیے ہوئے ہیں، اپنا طریقہ لیے ہوئے ہیں، اور کوئی گھرانہ یا کوئی بھی فنکار خراب نہیں ہوتا، پسند آپ کی اپنی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے مختلف پھول بنائے، ان کے رنگ بنائے، ان کی خوشبو کے پسند کرنے والے بھی بنائے، جی تو وہاں سے بہت کچھ عبرت حاصل ہوئی، تو ہر جگہ سیکھنے کو ملا ہمیں۔ والد صاحب نے جب ہم پڑھ رہے تھے اسی دوران ہم نہ جانے کیوں کیونکہ اسکول بھی جایا کرتے تھے، تعلیم چل رہی تھی، لیکن بچپن تھا، اللڑپن تھا، تو وہ چیزیں ہم اس وقت اپنا نہیں رہے تھے، تو ہم اس دوران آرکیسٹرا میں بھی جاتے تھے۔ لیکن دیکھیے ہر قدم پہ سیکھنے کو ملتا ہے، میں بار بار آپ کو یہی ریپیٹ کر رہا ہوں، تو اس دوران بھی ہم جب جایا کرتے تھے تو آ کے اور اللڑپن میں اسکول چلے گئے، کچھ پرواہ نہیں کی۔ تو جب ہم فنکاروں میں بیٹھے، والد صاحب نے بٹھایا اور شعراء کرام میں بٹھایا، تو اس کے بعد ہمیں یہ تھوڑی سی سمجھ پیدا ہوئی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کیا نہیں کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔
اس لیے ہم نے والد صاحب سے گزارش کی کہ ہماری اب باقاعدہ جو تعلیم آپ کی ہے اس پر ہم بھی کنسنٹریٹ ہوں گے اور آپ کی نظر عنایت چاہیے. اور یہ دیکھیے ہم نے جب ان سے زمرد بھائی سوال کیا کہ جیسا آپ نے کہا کہ اپنا ایک اسٹائل منفرد انداز کیسے بنایا جاتا ہے, انہوں نے کہا دیکھو بیٹے, جب بچہ چلنے کے لائق نہیں ہوتا تو اس کو باپ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے. تو گویا آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو اپناتے ہیں, لیکن جب وہ ہاتھ چھڑا لیتا ہے پھر اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تو اس لیے فن محنت مانگتا ہے, شاگرد کا عامل ہونا, استاد کا کامل ہونا اور خدا کی قدرت شامل ہو, تب ایک کامیاب فنکار. جی دوسرا یہ ہے کہ والد صاحب کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا نا آپ کو پروگرام ہوئے, پھر اس کے بعد ہم نے اپنا سفر, والد صاحب نے ہمیں اجازت دی تو 69 میں ہم لوگ آل انڈیا ریڈیو, سب سے پہلے تو ہم نے بچپن میں 59 میں آل انڈیا ریڈیو جے پور کی جانب سے اپنا ایک پروگرام پیش کیا تھا جو بچوں کا پروگرام میں ذرا سا اس کو جی بتائیں ہوگی, اس کے لیے معذرت. بس یہ جاننا چاہوں گا, اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے بچپن میں ماحول ایسا تھا, والد صاحب سے آپ نے تعلیم حاصل کی, لیکن آپ نے پہلی غزل جو گنگنائی یا گائی اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ نہیں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو غزل گائی تھی وہ تو بعد میں بتائیں گے, لیکن جو شروعات کی تھی وہ ایک بچوں کا پروگرام آیا کرتا تھا, اس میں ایک گیت تھا کہ نوچ رہے ہیں کود کود کر چوہے بھیتر کھال, پیاری اماں ہمیں کھلاؤ میٹھے میٹھے مال. یہ گانا آپ سوچئے کہ جو ہمارے یہ ڈی وی نہرا صاحب تھے ان کا کمپوزیشن تھا, اور 59 میں ہم نے سارے بچوں نے مل کے گایا تھا جس میں ہم مین تھے. اس وقت آپ سوچیں کہ 5 روپیہ بہت معنی رکھتا تھا, 5 روپے ہمیں ملے تھے, جس کے لیے ہم آج بھی یہ مانتے کہ وہ 5 روپے نہیں تھے, دعائیں تھیں, سرٹیفکیٹ تھے, دعا جو ہمارے بزرگ تھے ان کی یہ جو پرورش کا نتیجہ تھا کہ بھائی ہم اس ادارے تک پہنچ گئے, نہیں تو وہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے نا. پہلی غزل جو آپ نے کہا بہزاد لکھنوی صاحب کے والد صاحب نے ہمیں مطلب کلاسیکل بندشیں اور وہ خیال, اس کے بعد جو غزل پہلی آپ کہہ رہے ہیں وہ سکھائی بہزاد لکھنوی صاحب کی, اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں خود سامنے منزل آ جائے, میں جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں, اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تم پہ میرا دل آ جائے. تو اس لیے حضرت نہیں حضرت میں یہی عرض کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں اس سے پہلے, سوری آپ کی بات کاٹ دی ہے ہم نے, مگر میں آپ سے یہی کر رہا ہوں کہ سفر کیسے چلا. والد صاحب کے بعد پھر شروع 59 سے لے کے پھر 69 میں باقاعدہ ہم یو وانی میں پروگرام تھے. اس کے بعد 1970 میں ہم لوگوں کو بی گریڈ جو ایک جنرل کیٹیگری ہوتی ہے اس میں داخلہ ملا. پھر 1975 میں ہم اے گریڈ ہو گئے, اور 1990 میں ہمیں آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے ایک اعزاز ملا جو ٹاپ گریڈ کا ہوتا ہے. آج کل تو ٹاپ گریڈ کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے اور باقاعدہ اس کا آڈیشن دینا پڑتا ہے. اس وقت ایک اعزاز ہوتا تھا, وہ اعزاز پاتے ہوئے, لیکن 1978 میں ہمیں ستارہ دیوی جی بامبے لے گئیں اور انہوں نے ہمیں سر سنگار نام کی ایک جو آرگنائزیشن تھی جس میں بہت بڑے بڑے فنکار تب آزمائی بھی کرتے تھے اور پیش بھی ہوتے تھے, انہوں نے ہمیں وہاں پیش کیا تھا. تب سے انہوں نے بامبے میں ہمیں مختلف لوگوں سے, جیسے موسیقار کلیانی آنند جی, کمل باروڑ جی, دلیپ کمار صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کرائی تھی اور کافی لوگوں سے کرائی. اس کے بعد ہمارا سب سے پہلا البم جو نکلا تھا وہ 1980 میں, جس کو گلدستہ کہتے ہیں, جس میں تھا میں ہوا ہوں کہاں وطن میرا, دشت میرا نئی چمن میں میرا, جس سے ہماری ایک پہچان بنی. کچھ آپ فرما رہے تھے. جی میں وہ کمپوزیشن آپ کو سناتا ہوں جو والد صاحب نے پہلے غزل کسی کے. جی جذبہ دل گر میں چاہوں, وہ یہ کہتے تھے غزل کو سروں کی ضرورت ہوتی ہے تو سر اس پر بھاری نہ ہو جائے. تاثر اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے,
منزل کے لیے 2 گام چلوں، خود سامنے منزل آ جائے، میں جذبہ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں، اس وقت مجھے کیا لازم ہے، جب تم پہ میرا دل آ جائے۔ تو یہ شروعاتی دور کی چیزیں ہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں نے بتایا سفر چلا تو اللہ کی کرم سے آپ کی دعا سے 55 ایئرس ہمیں ہو گئے گاتے ہوئے، اس کے کئی اداروں نے ہمیں اعزاز کر کے اور ہماری گولڈن جوبلیاں بھی منائی، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ صاحب کام تو عمر بھر طلباء بن کے کرنا ہی پڑے گا، جہاں استاد اور آپ اپنے آپ کو ایک یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے فنکار بن گئے، وہاں شاید ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہماری جو 7 پیڑھی میں بھائی صاحب بہتر رہے، پہلے استاد جمال بخش خان، ان کے صاحبزادے استاد محمد خان۔ دیکھیے ہمارے گھرانے میں جو سب سے پہلے استاد جمال بخش خان ہمارے جو ایلڈرس میں آبا و اجداد میں، پھر ان کے صاحبزادے استاد محمد خان، پھر ان کے صاحبزادے استاد فضل حسین خان، ان کے صاحبزادے استاد افضل حسین، ان کے صاحبزادے استاد احمد حسین، استاد محمد حسین، پھر احمد حسین صاحب کے صاحبزادے جاوید حسین، معظم حسین، ابھی جاوید کا بیٹا جو ہے اسد حسین، اور معظم کا بیٹا جو ہے علی حسین، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہی 7ویں پیڑھی، میرا بیٹا عمران حسین، اور ہمارا بھانجا محمد وکیل جو اس وقت ممبئی میں۔ تو یہ جن ہم نے اپنے بزرگوں کی طرح استادی شاگردی روایت کو برقرار رکھا کہ ہمارے بعد بھی یہ خدمات موسیقی کی اور اردو ادب کی ہوتے رہنا چاہیے۔ اور اردو گھر کی طرح صاحب ہمارا ایک ادارہ ہے حسین بندو میوزک اکیڈمی، اس کی جانب سے ہم اپنی طرف سے یہ خدمات دیتے ہیں کہ لوگ آئیں، موسیقی اور اردو سے وابستہ ہوں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ جے پور میں، جے پور میں۔ ہاں، لیکن ہم کمرشلی اس کو نہیں چلاتے، جی 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 جی، ہم صرف اور صرف کانسنٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہماری جانب سے ہمارے بچوں سے لے کے ہمارے شاگرد اور جو بھی فیضیاب ہونا چاہے اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اور ہر سال گرمیوں میں 1 ہفتے کا کیمپ تو ہم لگا ہی دیتے ہیں، اور وداؤٹ کسی فیس کے کوئی ہم چارج نہیں لیتے، نہ ہی یہ ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کچھ اس سے حاصل کرنا ہے یا کوئی ہماری امداد کرے گا، نہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ میں ایک عرض کروں قطع کلامی کی معافی کہ ہمارے والد نے ہمیشہ سے ہمیں یہ کہا کہ بیٹے زندگی گزارے کو پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن پیسہ بنانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ تو اس چیز کی وہ اتنی وہ نہیں رکھنی چاہیے کمرشلزم میں اتنا، لیکن بس اتنا کہ جتنی ضرورت ہے جی 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 اتنا ہی رکھیے۔ کچھ فرما رہے تھے جو اکادمی ہے حسین بندو میوزک اکادمی، میوزک اکادمی جو ہے وہ جے پور میں ہے جی، اور اگر کوئی ہندوستان کے کسی اور شہر سے سیکھنا چاہے کہیں سے بھی آ سکتا تو اس کے لیے کس طرح کی؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں صاحب، پہلی چیز تو اگر وہ سیکھنے آنا چاہیں تو ہم بزی بہت رہتے ہیں، پر جب کبھی آئیں گے تو وہ ان کو آنا پڑے گا کیونکہ ہم روز نہیں چلاتے ہیں، جی جی جی، ان کو آنا پڑے گا سال میں جے پور میں، سال میں کچھ ٹائم کے لیے، ہاں کچھ ٹائم کے لیے کرتے ہیں، اور ویسے وہ آن لائن سیکھے ہیں کبھی بھی کوئی آدمی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، اور دیکھیے ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، دیکھیے صاحب آج کل لوگ استاد کو بلا کے سیکھتے ہیں، پہلے لوگ استاد کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے۔ اور ایک یہ میں عرض کروں گا زمرود بھائی، ایک عجیب سوال آپ سے کروں گا کہ استاد سکھاتا نہیں، آپ کہیں گے بھائی پھر کون سکھا؟ استاد کی آپ ایسی خدمت کیجئے وہ سکھانے میں مجبور ہو جائے، اور استاد کے قدموں میں بیٹھی آپ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے۔ اور ایک ہر ایک کو کریٹو مائنڈ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خالی استاد نے سکھایا اور طوطے کی طرح سیکھ کے بتنا، ایک یہ ہے کہ استاد سے سوال کرنا کہ استاد اگر آپ نے یمن ہمیں بتایا، اگر اس کی ہم رشب چینج کر دیں تو کون سا راگ ہو جائے؟ تو یہ مزاج اللہ دیتا ہے۔
یہ آمد آتی ہے. آمد آتی ہے. ایک تو دیکھیے، ایک تو علم کے ذریعے آپ غزل کہہ دیتے ہیں، ایک یہ ہوتی ہے کہ وہی شعراء کرام وہی ہوتے ہیں، لیکن ایک آمد آتی ہے وہ کارگر ہوتی ہے. جی جی جی. اور وہ شاعری ہمیشہ کامیاب ہوگی ایسی کہ آپ نے لکھی، دوسرا سنے موسیقار کے ذریعے اور اس کو یہ محسوس ہوگی یہ میری زندگی ہے. جی 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 بالکل. نہیں، بہت سارے ایسا کلام ہے احمد بھائی جو ہم سنتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی ہے اس کو، لیکن اسی غزل کو جب آپ گاتے ہیں تو ایک دوسرے ہی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں. جی جیسے بہت ساری چیزیں مہدی صاحب نے گائی ہیں جی. اور وہ ایسی غزلیں ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار کچھ خاص نہیں ہے اس غزل میں، اس سے اچھی غزلیں بھی اس شاعر نے کیا رکھی ہیں. لیکن وہی غزل جب مہدی حسن گاتے ہیں، غلام علی گاتے ہیں یا احمد حسین محمد حسین گاتے ہیں تو اس کے وہ الگ سے معنی ہمارے اوپر کھلتے ہیں اس غزل. دیکھیے تو وہ غزل اس شاعر کی نہ ہو کے غزل گائک کی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوا مرزا غالب نے حکیم مومن خان مومن کے ایک شعر کے لیے یہ کہا کہ بھئی یہ شعر اتنا اچھا ہے کہ یہ میری پوری شاعری قربان ہے. یہ ایک اتنے بڑے جو شاعر نے جو دنیا کے، تو اس کا مطلب سب کی عزت بھی بڑھایا کرتے تھے. تو آپ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی، اب یہ تو ایک دنیا بھی ہو گیا، لیکن تم جب میں ختم ہوتی تو ہی تو ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہے. دیکھیے جو آپ فرما رہے تھے صاحب اسی طرح ہے کہ جیسے مختلف پھولوں کا سجا کے گلدستہ پیش کرتے ہیں، تو جو مالی اس کو بنا رہا ہے اس کی قابلیت تو یہ ہوئی کہ وہ ایک ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو موسیقار اگر شاعری نہیں ملے تو گونگا ہے. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ گانے کے بعد اس کے جو مقصد مطلب ہے اور وہ جو غزل کا ایک پہلو نکل کے آتا ہے تو اس میں سر بھی تو شامل ہو جاتے ہیں نا. جی جی. تو سر شامل ہوتے ہیں تو جو موسیقی ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایسی خوشبو ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگی، سامنے والے کو اس کی خوشبو آئے گی. اور ایک ہمارے والد صاحب بھی کہا کرتے تھے اگر آپ موسیقی ترتیب دیں جب غزل کو تو پہلے شاعر سے سنیے، اس کے پورے تاثرات اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتے ہیں. تو لفظوں کی ضرورت کیا ہے، کتنے سروں کی ضرورت ہے. تو کمپوزیشن کے بھی 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ راگ بیس بناتے ہیں، کہیں فرمائش ہوتی ہے. ایک یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کے حساب سے سر دیتے ہوئے چلتے ہیں، ظاہر ہے کوئی راگ کی شکل اختیار ہوگی. ایک یہ ہوتی ہے آمد آتی ہے، تو جو آمد ہے اس کے جواب نہیں، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے. جیسے ہر شاعر کا صاحب کہنے کا انداز تھا، تو مثال کے طور پہ فکر مومن کی، زباں داغ کی، غالب کا بیاں، میر کا رنگ سخن ہو تو غزل ہوتی ہے. صرف الفاظ ہی معنی نہیں پیدا کرتے، جذبہ خدمت فن ہو تو غزل ہوتی ہے. اور جو آپ سوال کر رہے تھے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صرف الفاظ ہی معنی نہیں پیدا کرتے، لہجے الفاظ کا مفہوم بدل دیتے ہیں. واہ 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 واہ. تو ہر شعر کی اپنی ایک نوعیت ہے اور آپ ان کے سمجھنے کا اپنا الگ الگ انداز ہے صاحب. شاعر وہی ہوتا ہے، غزل بھی وہی ہوتی ہے، شعر بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن معنی الگ الگ کھل کے آتے ہیں. جب آدمی سنتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے تو لگتا ہے ایسا کہا ہوگا، دوسری بار پڑھے گا اور سنے گا تو اس کو لگے گا ارے یہ تو اس کے تو معنی. جیسے پھر کچھ اس دل کو بے قراری ہے، سینہ جو ہے زخم کاری ہے، اس میں یہ دیکھیے پاز ضروری ہے. پھر جگر کھودنے لگا نا خون، پھر جگر کھودنے لگا نا خون، آمد فصل لالا کاری ہے. لیکن اگر آپ گا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک ساتھ ملا دیا تو اس کے معنی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلیں گے. پھر جگر کھودنے لگا ناخون، تو کوئی اس کا مطلب ہی نہیں نکلا. ناخون اپنے آپ میں ناخون ہوتا ہے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے پھر جگر کھودنے لگا نا، سوال کوشچن مارک، خون، آمد فصل لالا کاری. جی جی جی. اچھا احمد بھائی، یہ گلدستہ سے جو آپ کا سفر شروع ہوا اور اب اس وقت آپ بالکل اوج کمال پہ ہیں، بام عروج پہ ہیں اردو غزل کی، تو یہ جو سفر آپ نے گلدستہ سے شروع کیا، اس وقت بہت ساری کمپنیز تھیں اور البم کا زمانہ تھا، لوگ البم کے ذریعے ہی آپ کو سن پاتے تھے. اب وہ زمانہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو اب اظہار کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے کنسرٹ بچے ہیں. اس کے علاوہ فلم ہے
اور فلم میں بھی ویر زارا میں آپ نے بہت کمال جی۔ کی چیز گائی، اسے غزل کہیں یا قوالی کہیں. دیکھیے آپ نے جو ابھی فرمایا بام عروج پر، تو ہم تو کچھ نہیں، اس کے بھروسے پہ آپ ہم سبھی چلتے جی ہیں بالکل. کہ بقول میرا کمال فن تو بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا، میں زمانے پہ چھا گیا. تیمور بھائی، یہ جو تبدیلی آئی ہے آڈیو کیسٹ سے اب کنسرٹ تک، تو اس تبدیلی کو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں غزل گائکی کے لیے سازگار ہے اس وقت؟ ماحول پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے، یا وہ زمانہ جب ہم ریڈیو پہ غزلیں سنتے تھے یا آڈیو میں سنتے تھے زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے ایک دعا دی عروج، تو عروج کے لیے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ عروج پہ تھے، ہیں اور رہیں گے، تو جہاں ہمیں اس نے پہنچایا ہے یہ اس کا کرم ہے. خدا کرے کہ تو بام عروج پر جا کر، ہم اس چیز کو ڈرتے ہیں، خدا کرے کہ تو بام عروج پر جا کر کسی کو دیکھ سکے سیڑھیاں اترتے ہوئے. دیکھیے سب سے پہلے کیسٹ سے بھی پہلے دور تھا لانگ پلے ریکارڈ کا، جب اس کی پائریسی شروع ہوئی تو کمپنیوں نے جب کہا کہ بھائی لوگ کاپی کر کے دے رہے ہیں تو کیسٹ نکالنا شروع کی. کیسٹ کا بھی یہی کوئی حال ہوا تو انہوں نے سی ڈی نکال دی. پھر اب تو یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں لوگ. تو دیکھیے بدلاؤ زندگی میں بہت ضروری ہے. دل بدل جاتے ہیں، خیالات بدل جاتے ہیں، دماغ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. بدلاؤ ضروری ہے، لیکن ایسا بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی تصویر آپ کو نظر نہیں آئے. جی. تو اس زمانے میں جو لوگ محنت کشی کر کے اور اپنے فن کو حاصل کر کے سامنے آتے تھے، آج کل سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بہت جلدی ہے ہر شخص کو. اس جلدی کے ناطے وہ نہ تو پوری طرح موسیقی سیکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، ہم تو آپ کو بول رہے ہیں طلباء ہیں، تھے اور رہیں گے. لیکن جلد بازی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیڑھیاں دیکھی نہیں، آپ کو کسی نے چھت پہ پہنچا دیا، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، آپ نیچے اتریں گے کیسے؟ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو بدلاؤ آیا ہے وہ تو اچھا ہے، جلدی بہت ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہو جو صنف مقبول ہوتی ہے اس میں نیم حکیم بھی زور آزمائش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ حالات یہ بدلے، لیکن سننے والے ابھی وہی جگہ ہیں، جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. اور ایک میں یہ زمر بھائی ہم بتانا ضرور سمجھیں کہ اردو ادب کی جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہے، تو آپ یہ دیکھیے پہلے 80 سال پہلے استاد برکت علی خان صاحب، بیگم اختر صاحبہ، مہدی حسن صاحب، طلعت محمود صاحب، مجدد نیازی صاحب، استاد افضل حسین جے پور والے، ہمارے والد استاد افضل حسین نگینے والے، معین الدین خان سیکر والے، اور اپنے گوبند پرساد جے پور والے، تو بڑے بڑے راحت علی صاحب، اور اس کے بعد جو ہم لوگ چلے، احمد حسین، محمد حسین، اور طلعت محمود، طلعت عزیز صاحب، اور یہ اپنے تو اور حضرات بھی ہری ہرن. جہاں اچھا کچھ چیزیں جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں، بے شک کچھ ریاض سے حاصل کی جاتی ہیں. لیکن یہ زمانہ جس زمانے میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اور ہم استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کو سن رہے ہیں، وہاں بہت سی آوازیں ایسی ہیں جن آوازوں کو سنتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہ خداداد ہیں، نہ انہوں نے ریاض کیا ہے، اور یہ اس وقت سامنے ہیں اور ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. اور اصل اور نقلی کی پہچان جو ہے وہ کہیں اس زمانے میں آ کے تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے. حقیقت کیا ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا جو آپ حکم فرما رہے ہیں. دیکھیے ہم نے جو سفر صاحب طے کیا تھا اور ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہم نے، سارے گھرانے، میں سارے گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، تو پہلے باقاعدہ علم حاصل کر کے اور پھر چلتے تھے. تو ہم نے دیکھی گاؤں دیکھے، بیل گاڑیاں دیکھی، اس کے بعد دھیرے دھیرے پتہ لگا صاحب کہ اب وہ آپ کی بسیں بھی ہیں، جیپ بھی ہے، ٹرین بھی ہے. اب ہر آدمی کو تو یہ ہے کہ اس کو تسلی نہیں ہے، اور اتنا بھاگ دوڑ میں مست ہے کہ پتہ لگا کہ کیا یاد کرنا. استاد سے علم سیکھنے جاتا ہے، جو سبق اس نے حاصل کیا وہ کا وہی اپنا شاگرد بنا لیتا ہے، اسے پاس آن کر دیتا ہے. تو کیسے آئے گا؟ کیونکہ آپ نے اس من کے لیے کوئی ریاض ہی نہیں کیا ہے، کوئی مشق ہی نہیں کی ہے، اسے پوری طرح سیکھا نہیں ہے، اور سکھانے کی آپ کو جلدی ہے، سنانے کی آپ کو جلدی ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ بدلاؤ جو ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن یہ ویسا کام ہے کہ
آپ نے محنت کشی دیکھی نہیں, اس پہ مرتے ہیں جسے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں. تو تاج محل دیکھ کے تو آئے نہیں, تاج محل کی خوبصورتی بیان کر دی آپ نے, جی جی جی. تو کیسے ہوگا؟ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا استادوں سے کہ تصوف اس میں جب کمپوزیشن ہو تو معرفت کا رنگ جھلکنا چاہیے, غزل میں تغزل جھلکنا چاہیے, اور اگر بھجن ہو تو اس میں بھکتی رس جھلکنا چاہیے, گیت میں رومانیت. لیکن یہ سب چیزیں استادوں کی خدمت کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ہم وہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نئے دور کے لیے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, نہ ہم اس کے اگینسٹ یہ کہہ رہے ہیں کتاب ہی خراب ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے. لیکن سوال ایک اٹھتا ہے کہ اس چیز کو طریقے سے پیش کریں آپ, اس کے ہاتھ پیر توڑ کے تو نہیں پیش کریں. احمد بھائی, یہ جو نئے لوگ ہیں جی جو غزل گائکی کی طرف آنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے کہ وہ جو ایک ریلا ہے ایک طرف جا رہے ہیں لوگ, بغیر سیکھے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور غزل گانا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کچھ خاص آپ کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح آئیں اس میدان میں, تیاری کریں پہلے؟ ہم وہی کہنا چاہتے ہیں آپ سے, غزل گائک اگر آپ کو بننا ہے یا کسی بھی سمت کو اگر آپ کو اختیار کرنا ہے تو آپ پہلے تو سب سے پہلے اس ماحول کو اختیار کریے. جیسے کہ پہلے موسیقی سیکھیے تھوڑی سی, کلاسیکل نہ سیکھیے لیکن کلاسیکل تھوڑا سا بیس سیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جی. اس کے بعد اردو کا چلن آپ کے یہاں ہونا چاہیے, چاہے آپ خود جا کے سیکھیں اور چاہے کسی کو بلا کے سیکھیں. پھر شعراء کرام کی صحبت ضروری چاہیے تاکہ آپ کو غزل گائکی کا ایک طریقہ انداز پتہ لگ جائے کہ غزل وہ جو شاعر پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے کا انداز دیکھیے گا آپ. اگر آپ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ سروں میں ڈال دیجئے, آپ کا بالکل پرفیکٹ کام جائے گا. لیکن اگر آپ نے سیکھا کچھ بھی نہیں اور غزل گائکی کریں گے تو مناسب نہیں ہے. صرف یہ تو وہ کام ہوا کہ آپ نے شال کندھے پہ ڈال لی اور ہارمونیم ہاتھ میں لے لیا, جو مناسب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ریئلٹی شو میں آج کل بچوں کو اتنی جلدی, ایک یہ ہے کہ پہلے استاد کبھی شاگرد کی تعریف نہیں کرتے تھے, اب لوگ تعریف کر کر کے اس کو جب شروع راتوں رات اسٹار بنا دیا آپ نے, تو نہ تو وہ سیکھے گا نہ کسی کی سنے گا, پھر تالیوں کی گونج سونے دیتی ہے. تو والد صاحب کہتے تھے کہ دیکھیے علم, عزت, شہرت, طاقت, حسن, اس کا بچانا بڑا مشکل ہے, ہاضمہ درست رکھنا چاہیے. یعنی کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے. ہم آپ سے پھر وہی کہہ رہے ہیں, غزل گائکی سیکھنی ہو, کوئی بھی سیکھنی ہو, لیکن طریقے سے آئیے, سلیقے سے آئیے, اور اپنے استاد کے پاس جائیے, ان کو بلائیے مت. کئی لوگ بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ ان کے پاس مان لیجیے کسی وجہ سے اثاثہ نہیں ہے اور وہ اپنا گزر معاش بھی نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس علم نہیں ہے. علم تو علم کے طریقے سے آئے گا, سینہ بہ سینہ. اور احمد بھائی, یہ جو ریئلٹی شو کا زمانہ آ گیا ہے, اس ریئلٹی شو میں آپ دیکھیے گا ایک سے ایک بڑا فنکار 1-2 مہینے ہمارے ذہنوں پہ راج کرتا ہے, صبح سے شام تک ٹی وی پہ چلتا ہے, اشتہارات بہت سارے ہوتے ہیں, اور وہ ریئلٹی شو جیت جاتا ہے, اور 10 دن 15 دن ہم اس کو سنتے ہیں, اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گیا کہاں. دیکھیے ایک بڑی سی بات, تو اصل چیز یہ ہے کہ کنٹینٹ, آپ کی آواز اور یہ سب چیزیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں, صرف پوسٹر اور وہ سب چیزیں زندہ نہیں. اس ماحول کے لیے ایک شعر پوری منظر اس کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ ناخون سے کھودے ہیں چٹانوں میں کنواں, اور امید ہی کرتے ہیں پانی نکلے. علم کی خدمت تو کی نہیں ہے. وہ آشا بھوسلے صاحبہ نے بڑی سی بات کہی تھی کہ جب لوگ ہمارے گانے گاتے ہیں, یا لتا دیدی کے, یا رفیع صاحب کے, منا ڈے صاحب کے, یا مکیش صاحب کے, تو ہم فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان سے اچھا تو آپ گا نہیں سکتے, تو کچھ منفرد انداز اپنا بھی پیدا کریں. میرا مطلب ہے ریئلٹی شو میں دیکھیے سب سے بڑی خوبی جو ہم نے پائی ہے وہ تو یہ ہے کہ کچھ کر دکھانے کے لیے وہ پلیٹ فارم بہت اچھا ہے. اگر آپ کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے اور آپ نے باقاعدہ علم سیکھا ہے تو بتانے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے. اس چیز سے ہٹ کے اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے وہ سب چیزیں ہیں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ فن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے کہ کسی کو شہرت, کسی کو طاقت, کسی کو حسن, کسی کو, اور مان لیجیے سب کچھ دیا تو یہ اس کی عنایت ہے, لیکن اس کا فن سے کوئی لین دین یوں نہیں ہوتا کہ اگر فن دیا ہے تو آپ ایک آپ کا جیسے اثاثہ جمع کر لیتے ہیں آپ, وہ ایک آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں بہت پیسہ ہے, تو آپ دھیرے دھیرے چیک کاٹتے رہیے, نکالتے رہیے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ سارا پیسہ لے کے میں ایک دن میں اڑا دوں گا تو پھر اس کے بعد آپ کی بربادی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. جی جی جی. اب یہاں یہ بات نکل چلی ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ریاض جو ہے, جو
اساتذہ کرتے ہیں یا اساتذہ سکھاتے ہیں ریاض کرنا. ابھی میں مہدی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد تو ہمیں دوڑ لگواتے تھے کہ اتنے کلومیٹر، چونکہ گائکی جو ہے وہ ایک طرح سے سانس کا کھیل ہے اور وہ پھر دوڑ لگواتے تھے، پہلوانوں سے کشتی کرواتے تھے. تو وہ سب تو آج کا شاگرد یقیناً نہیں کرے گا، لیکن کم سے کم ریاض کا کچھ بتائیے کہ ریاض کے لیے کچھ خاص وقت متعین ہے آپ لوگ کرتے ہیں. پہلے استاد کہا کرتے صبح صادق آپ اٹھیے، جب آپ اٹھیں گے تو ظاہر ہے نماز بھی ادا کریں گے، صبح کی آب و ہوا بھی اچھی، صبح آواز جو ہے وہ ان بیلنس ہوتی ہے اس وقت کا ریاض. پر اس ریاض کے جو النکار، پہلے سر کیا ہوتے ہیں 12 سر، لیکن کسی بھی راگ میں 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس لیے محاورہ 7 سر کا ہے اور 5 سے کم نہیں ہو سکتے. تو سر کیا ہے؟ سروں کے بیچ میں جیسے ایک ٹرین چلتی ہے فاسٹ، جیسے اسٹیشن پہ رکتی ہے وہ جنکشن ہے، وہ سر ہے. لیکن سروں کے بیچ کی جو یہ خلا ہے اس میں کس اسپیڈ سے گاڑی گزر جاتی ہے وہ شورتیاں ہیں. پھر اس کے بعد راگ کی آرو اورو کیا ہے، اس کی وادی سر کیا ہے، سموادی کیا ہے، ٹھیک ہے نا صاحب، اس کی پکڑ کیا ہے. تو یہ خدمت، پھر اس کے النکار ریاض کرنے کے. اب بھائی صاحب بتائیں. صبح دیکھیے، آپ دیکھ لیجیے، چاہے بچہ اٹھے، ہم اٹھیں، کوئی لیڈی اٹھے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کی آواز بھاری ہوتی ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے صبح سب سے پہلا ریاض اسی لیے تو بتایا ہے نا. اس کے بعد آپ کی آواز بیلنس ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا جو بھی گانا، چاہے وہ کلاسیکی موسیقی ہو، چاہے سیمی کلاسیکی موسیقی ہو، چاہے لائٹ میوزک ہو، کچھ بھی گائیں گے تو وہ بیلنس ہوتے ہوتے پھر چلا جیسے اوپر جائیں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ کارگر ہوتی جائے گی. کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ صبح صادق جو ہے وہ اتنا وائبریشن نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ سیٹلڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کی آواز خود کی اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن وہ ریاض برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تمام ٹائم جو ہے اس کا وہ ریاض کا وقت نکل جاتا ہے. تو صبح ریاض کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، غزل گائکی کے تعلق سے ہم جتنے بھی عظیم اور بڑے نام اس وقت ہمارے سامنے ہیں اور جن کو ہم سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، وہ اکیلے گایا ہے انہوں نے اور کسی کے ساتھ زیادہ لوگوں نے مل کے نہیں گایا. تو استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کئی سالوں سے ایک ساتھ گا رہے ہیں. تو کبھی جیسے فلم میں ہے تو کبھی فلم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک آدمی ہمیں چاہیے جو اس کو گا دے، اور آپ 2 لوگ ہیں. تو کبھی آپ کو یہ لگا کہ اب چونکہ ڈیمانڈ ایسی ہے ہم لوگوں کو الگ الگ گانا چاہیے، یا آپ نے کبھی گایا اس طرح الگ الگ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سگے بھائی ہیں، خون ملتے ہیں، دل ملتے ہیں، دماغ ملتے ہیں، خیالات ملتے ہیں، آواز بھی اللہ کی کرم سے ملتی ہے. تو اس طرح سے ابھی جو کارواں ہمارا چلا وہ تو اللہ سے دعا ہے اسی طرح چلے. دوسرا، آپ نے فرمایا ہمیں کئی بار آفر ملے ہیں دونوں کو الگ الگ کی، لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ اگر ہم وہ چیز کرنے لگ جائیں گے تو ہماری جوڑی ٹوٹتی ہے. تو ہم یا ہمارے سامعین یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم لوگ جدا ہوں. تو اس لیے وہ چیزیں ہم نے اپنے آپ میں ایکسیپٹ اسی لیے نہیں کی ہے. نہیں تو ایسا نہیں ہے، آفر تو ہمیں بہت ملے اور ہم شروع سے گا رہے ہیں ساتھ. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے ساتھ گا رہے ہیں تو ساتھ ہی گائیں گے. اور کسی بھی جوڑی نے الگ نہیں گایا. دیکھیے، نہ تو نزاکت علی سلامت علی الگ گائے کبھی، نہ شنکر شمبھو الگ گائے، سمجھے آپ، نہ نیاز احمد فریاد احمد. تو یہ سب لوگ جتنے جوڑیاں تھیں وہ ہمیشہ ساتھ میں ہی مقبول ہوئے اور لوگ ساتھ دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں. بلکہ ہم نے اللہ سے یہی دعا کی کہ ہمارے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کو ہم نے باقاعدہ وہ مکان ایسا بنائے، ایک منزل ایک بچے کی، کہ یہ ساتھ ہی رہیں. دسترخوان بھی ایک ہے کہ ہمیشہ اللہ بس ایک رکھے. پر آفر ضرور ملے ہیں جو آپ فرمائے تھے. آپ کے سوال کا جواب یہ ضرور ہے کہ آفر ہمیں ملے لیکن ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا، ویر زارا کی وہ غزل یا قوالی بہت مشہور ہوئی. تو اس کے بعد فلموں میں ہم نے آپ کو نہیں سنا. نہیں، کیا فلمی دنیا ابھی حال ہی میں ایک فلم آئی تھی تیرا انتظار. تو اس میں جو ارباز خان صاحب اور وہ کیا جیکلین فرنانڈس وہ تھیں، اور موسیقار جو ہمارے ہیں وہ راج آشو صاحب.
شبیر احمد صاحب نے اس کو لکھا تھا. وہ گایا ضرور ہم نے, وہ الگ بات ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ ویر تارا کی طرح وہ کسی وجہ سے فلم مقبول نہیں ہوئی, اور جب فلم کسی وجہ سے نہیں چل پاتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو پھر کوئی بھی نہیں چل پاتا. اچھا, تو اب یہ ہے کہ ہم فلموں میں جی آپ کو سنیں گے. جی انشاءاللہ, جی انشاءاللہ, اور آگے بھی چلیں گے. ابھی کئی چیزیں آئیں گی لیکن اس کا ذکر ہم یوں نہیں کرنا چاہیں گے. فلم میں بڑا نازک مقام ہوتا ہے کہ جب تک فلم منظر عام پر نہیں آ جائے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی جی جی. تو انشاءاللہ جلد سے جلد سنیں گے آپ. لیکن قوالی کئی بار ہمیں آفر آیا, ہم نے قوالی کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں تو ہماری اردو گائیکی پہ حرف آتا ہے, اور ہم بچپن سے ہی ہمارا یہ ایک خواب تھا کہ ہم غزل گائک بنے, تو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ غزل گائیکی پہ کوئی چیز ہماری بھاری ہو, جبکہ ہم نے بھجن بھی گائے, ہم نے راشٹریہ گیت بھی گا دیا, ہم نے اور چیزیں بھی گائی ہیں. پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے نہیں, دکھانے یہ دکھانے کے لیے نہیں, لیکن یہ تباہ آزمائی کرنے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے. لوگ جانتے بھی ہیں, پھر بھی مقبولیت ملی خاص طور سے بھجن گائیکی میں. لیکن پھر بھی ہم جب ہمیں آفر آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ غزل کا پروگرام کریے, ہم بیچ میں کبھی بھی یا پہلے آپ کو بھجن سنا دیں گے. جی 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 جی. اور کوئی البم کوئی نئی اس وقت آپ کی آنے والی ہو؟ نہیں دیکھیے, آج کل ایک تو البم بنتی نہیں ہے, کیونکہ کمپنیاں جو ہیں مطلب اپنے آپ میں خود پریشان ہیں اور کگار پر کھڑی ہیں. لیکن اب یہ چلن چلا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ ایک گانا وہ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کا گانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو اس پہ ڈالتے ہیں کمپنی کے ذریعے. تو لیکن اگر آپ 8 چیزیں ڈالیں گے تو آج کا دور اتنا نہیں ہے کہ 8 چیزیں آپ کی کوئی اکیلے کو دیکھے گا. تو ہم ایک ہی گانا وہ کرتے رہتے ہیں, ایسی کوشش چل رہی ہے ابھی بھی, اور وہ آتا رہے گا اور آپ سنتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. جی جی جی. احمد بھائی, کچھ جو آپ کی مشہور چیزیں ہیں, میرے خیال سے اس انٹرویو کو اگر ہم کہیں روکنا چاہیں, ختم کرنا چاہیں اس گفتگو کو, تو اس سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں ہم آپ سے یہ سنیں کہ نظر مجھ سے ملاتے ہیں تم شرما سے جاتے ہو, اسی کو پیار کریں. یہ نغمہ ہے لکھا ہوا حسرت جے پوری صاحب کا, اور یہ ہمارا البم جو تھا رہنما کے نام سے آیا تھا اور کافی مقبول ہوا. اسی میں سے یہ نغمہ ہے, سناتے ہیں آپ کو صرف اور صرف آپ کے لیے, اس لیے کہ پھر آپ اس کو باقاعدہ پورا سننا ہے تو ہماری محفل اٹینڈ کریں, وہاں سنائیں گے, لیکن ایک استھائی سناتے ہیں آپ کو. نظر مجھ سے ملاتی ہو تو تم شرما سی جاتی ہو, اسی کو پیار کہتے ہیں, اسی کو پیار کہتے ہیں. مہرباں ہو کے بلا لو ہمیں چاہو جس دم, غالب صاحب نے تو مجھے چاہو کہا, مہرباں ہو کے بلا لو ہمیں چاہو جس دم, ہم گئے وقت نہیں ہیں کہ پھر آ بھی نہ سکیں. آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوئیں گے, سامعین کے سامنے ہوں گے. سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جب جب پروگرام ہوں گے ہم زمرد صاحب کو بتائیں گے, اور آج کل فیس بک کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, اس پہ بھی آپ دیکھیں گے. آپ ضرور آئیے, جلد سے جلد پروگرام کریں گے. شب بخیر, خدا حافظ. دوستو, آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور خاص طور سے شکریہ استاد احمد حسین کا, استاد محمد حسین کا. اور جیسے انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ خاص طور سے دلی میں جب جب ان کے پروگرام ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, اس کے ذریعے ہم یہ خبر آپ تک پہنچاتے رہیں, یہ اطلاع آپ تک پہنچتی رہے کہ استاد احمد حسین محمد حسین دلی میں ہیں اور فلاں تاریخ کو اس وقت ان کا پروگرام ہے. اس بیش قیمت گفتگو کے لیے استاد احمد حسین صاحب, استاد محمد حسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. نمازی ایک آپ کے لیے شعر کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. ہم آپ کے ساتھ ہمارے اردو گھر کے خاص طور سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. انشاءاللہ ملیں گے. بالکل, بہت شکریہ.